حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ آگ کو بجھا دو. اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ بہت تیزی کے ساتھ پہنچو اور موسلادھار بارش کے ذریعے سے پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دو. یہ سارے آپشن اللہ تعالی کے پاس موجود تھے، لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے نہ تو بادلوں کو حکم دیا، نہ پانی اور جنات کو حکم دیا، نہ فرشتوں کو اشارہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، براہ راست میں نے آگ کو آرڈر دیا، یعنی کوئی بادلوں کی ضرورت نہیں، کوئی پانی کی ضرورت نہیں، فرشتوں کی بھی محتاجی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست اسی چیز کو آرڈر دیا جس کو جلانے کے لیے بھڑکایا گیا تھا. میں نے آگ کو آرڈر دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈا نہیں ہونا، اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم کو سردی کی وجہ سے تکلیف ہو. اللہ نے آگ کو دو آرڈر دیے، بردا وسلاما، یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن جا، یعنی ایکسٹریم ٹھنڈک نہ ہو جس سے میرے پیارے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اتنی ٹھنڈک ہو جس سے وہ اپنے آپ کو راحت میں، آرام میں، سلامتی میں محسوس کریں. تو اس آیت کریمہ سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو چیزیں ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، دکھ دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ شان ہے کہ ان تکلیف دینے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے کر ان کی شخصیت بدل کر اسی مصیبت کو راحت بنا سکتا ہے. وہی چیز جو عذاب ہوتی ہے، وہی انسان جو دشمن ہوتا ہے، وہی چیز جو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کو اس بات پر قادر ہے کہ اسی کو رحمت بنا دے، رحمت کا وسیلہ بنا دے، عین رحمت بنا دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ رحمت بن جا، دشمن نہیں دوست بن جا. جیسے کسی آدمی کی اولاد ہے لیکن اس کی نافرمان ہے، اذیت پہنچاتے ہیں،
تو وہ ان کے لیے تباہی کی دعا نہ کرے، وہ یہ دعا کرے کہ یا رب العالمین میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اسی اولاد کو میرے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنا دے۔ بد دعا نہ کرے تنگ ہو کر، رحمت کی دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگ کو بھی گل و گلزار بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، سوچئے، تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، وہی چیز جو ہمارے لیے آگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اشارے سے رحمت بنا دیتا ہے، گل و گلزار فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کو ایک دوست ملا اور اس دوست نے اس آدمی سے کہا کہ تمہاری تو شکل بھی بدل گئی ہے، تمہارے تو طریقے اور انداز بدل گئے ہیں، تم تو وہ شخص تھے کہ جس کو سلام کرنا بھی لوگ ناپسند کرتے تھے کہ یار اس کے پاس پہ سے بھی نہ گزرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے، اتنا غلط آدمی تھے تم۔ آج تو تم بالکل ایک درویش، ایک اللہ والے، ایک صوفی، ایک بزرگ نظر آ رہے ہو۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ تمہاری شخصیت کیسے بدل گئی؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہمیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تم کبھی اچھے انسان بن جاؤ گے۔ تم تو جس بستی سے گزرتے تھے وہ بستی والے توبہ توبہ کرتے تھے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں ایسا ہی برا انسان تھا اور میرا نیک بننے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، میں نے اسی طرح برا ہی مرنا تھا، لیکن میرے باپ کی مجھے دعائیں لگ گئی۔ میرا باپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتا تھا، جب بھی اس کو کوئی لوگ آ کے بتاتے تھے کہ تیرے بیٹے نے یہ برائی کی اور وہ برائی کی اور میں ان کو اذیت دیتا تھا، تو میرا باپ یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ رحمت کر دے، اس کو نیک بنا دے، یا اللہ رحمت کر دے، میرے بچے کو نیک بنا دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کی اصلاح کر دے۔ میں ہنستا تھا اپنے باپ کی دعائیں سن کر کہ میرا ابا بھی بادشاہ ہے، میں بھلا کیسے نیک بن سکتا ہوں؟ میں تو ڈاکو اور چوروں کا بھی سردار ہوں۔ لیکن وہ کہتا ہے میرے باپ کی دعائیں مجھے لگ گئیں، میرا دل بدل گیا، میں چاہتا بھی نہیں تھا پھر بھی میرا دل بدل گیا، میری تقدیر بدل گئی، میری سوچ بدل گئی۔ میں ایک دن اللہ کے گھر میں گیا، سجدے میں گر گیا، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، جن لوگوں کے نقصان کیے تھے ان سے جا کر معافی مانگی، لوگوں کے نقصان بھرے۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تم بھی پوچھ رہے ہو کہ یہ کیسے ہوا؟ تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا، یہ میرے باپ کی دعائیں مجھے لگ گئی ہیں۔ جن دعاؤں پر میں ہنستا تھا اور مذاق اڑاتا تھا وہ دعائیں لگ گئی مجھے، میری تقدیر بدل گئی، میں آگ تھا لیکن اپنے باپ کی دعاؤں سے گل و گلزار بن گیا۔ آج لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مسجد والے، نمازی، علاقے والے مجھے عزت سے ملتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ دیکھیں، میں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا،
बादलों को नहीं हुक्म दिया। जो चीज आपको नुकसान दे रही है, तकलीफ पहुंचा रही है, अल्लाह ताला उसको बदल सकता है। अल्लाह ताला उस आग को गुलजार बना सकता है। वही मुश्किलात जो आपको परेशान कर रही हैं, वही चीज जो आपको नुकसान दे रही है, उसी के अंदर से अल्लाह ताला कामयाबी और रहमत को जाहिर फरमा सकता है। ये माना है कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कि हमने आग को कहा कि ठंडी हो जा और सलामती बन जा। किताबों में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा सुकून कहां पे महसूस हुआ, तो उन्होंने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा सुकून उस आग में महसूस हुआ जिसको अल्लाह ने मेरे लिए ठंडा कर दिया था। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ये आयत पढ़ के आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं कि ऐ करीम मालिक, जैसे आपने नमरूद की भड़काई हुई आग को ठंडा कर दिया था, जो मेरी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, जिनकी आग में मैं जलने वाला हूं, जल रहा हूं, आप इस आग को ठंडा फरमा दीजिए, मेरे लिए राहत पैदा फरमा दीजिए। आप इसी आग को बदल कर मेरे लिए गुलो गुलजार फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की आयत पर गौर व फिक्र, तदब्बर, रोशनी हासिल करने की सादत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।